بھائیو، اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ۔ اسلام میں یہ منگیتر کا کانسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے۔ اور لوگ مجھے اکثر ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، جی کیوں نہیں مل سکتے، جی میاں بیوی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھیں، کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے قطعاً کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ میں، علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ، یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی ایک کنسپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی، یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لاک ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائیو، اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر تحفے تحائف پیش کرنا اور کہنا جی یہ پاکیزہ محبت ہے، کوئی ٹچ نہیں کر رہے، یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی پاکیزہ اس طرح کی محبت آگے کرے تو آپ کو ہضم ہوگی؟ جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ آپ یہ معاملات کرتے ہیں، تو یہ بالکل بے شرمی پہ مبنی ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے مسئلہ نمبر 106 ریکارڈ کروایا ہے، تقریباً 30 سے 35 منٹ کی گفتگو ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، اور یہ اسی اعتبار سے یہ سارے ایشوز میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں۔ اور میں اپنا ایک گولڈن کوٹ وہاں پر بھی بولا تھا، آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایز فار ایز بے حیائی از کنسرنڈ ان دس ماڈرن ایرا، اس ماڈرن دور میں جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کا لاکھواں حصہ بھی صحابہ کرام یا اہل بیت علیہم الرضوان و علیہم السلام کو نہیں گزرنا پڑا۔ ان پہ اور آزمائش آئی قتال کی شکل میں، لیکن کیا صحابہ نکلتے تھے تو باہر بے پردہ عورتیں نظر آتی تھی؟ یا چوراہوں کے اوپر 20 بائی 40 فٹ کے موبائل کمپنیوں کے بےہودہ عورتوں کے بینرز نظر آتے تھے؟ یا اس زمانے میں واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ اسکائپ کے ذریعے، میں ان کی پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کا میں شدت سے حامی ہوں، میں نیگیٹو چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یہ معاملات سے ان سے تو ان کو گزرنا ہی نہیں پڑا، یہ ازمائش تو ان کے اوپر آئی نہیں ہے، ان پہ دوسری ازمائشیں آئیں قتال کی شکل میں۔ لیکن جس طریقے سے امت کو اس وقت ازمایا گیا اس بڑی ازمائش سے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، بہت ہی زیادہ، اور نوجوان نسل کا اس اعتبار سے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بھی بار بار بے حیائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسٹرکٹلی ارشاد فرماتا ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، جب بھی ہم کبھی گناہ کی بات کرتے ہیں، گناہ کا تصور لے کے آتے ہیں، پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ بے حیائی، سیکس، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بڑا اسٹرکٹلی سورۃ النور میں سارے سوشل ایشوز ڈسکس کیے، اور یہ آیت میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ جو پنجابی جیسے کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جانا ہے بندہ، جی ہم تو صرف میسیجز کرتے ہیں، پاکیزہ محبت ہے، ہم تو صرف ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، پاکیزہ محبت ہے، کبھی ٹچ نہیں کیا۔ مجھے آتے ہیں فون لوگوں کے، وہ کہتے ہیں پاکیزہ محبت، تو میں تو پھر چڑھائی کر دیتا ہوں کہ پاکیزہ محبت کون سی اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ خطوات الشیطان ہے، یہ بینرز، یہ ویڈیوز، یہ ساری چیزیں، مت پیروی کرو ان شیطان کے راستوں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو بے شک شیطان تو بے حیائی کا ہی حکم دے گا، والمنکر، اور ہر برے کام کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام میں کیا بے حیائی نہیں آتی؟ دنیا کا ہر گناہ
برا کام ہے اور بے حیائی بھی اس میں سے ایک ہے, لیکن اللہ نے اسے ڈومیننٹ کر کے پہلے نمبر پہ ذکر کیا کہ بے حیائی کا شیطان حکم دیتا ہے اور برے کاموں کا. اس سے آپ کو سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی, مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ کبھی پاک ہو سکتا, سب کے سب ہی پلید رہتے. یعنی تمہاری کوشش ضرور ہے لیکن اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہے, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں, تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, بے حیائی سے بچاتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جو پاک ہونا چاہے اس کو. ایک یہ ترجمہ بنے گا, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے. الحمدللہ. تو یہ میرے بھائیوں سورۃ النور کی وہ آیت بڑی کریٹیکل. تو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو کوشش کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو زبردستی ہدایت تک پہنچائے گا. ہدایت جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ, چوراہے پہ مفت پڑی ہوئی نہیں ملے گی, کوشش کے بعد ملے گی. کنو کڈ لو یہ گل, جو کوشش کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھولے گا. صرف دعا کروانے سے اور صرف تمنا کرنے سے یہ نہیں, کبھی تمنا کرنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا, کوشش کر کے کوئی چیز منہ میں ڈالیں گے پھر ہی پیٹ بھرتا ہے. تو باقی ہم کوشش کریں گے کہ لوگ پردے کی طرف آئیں, ادروائز زبردستی گھوٹ کے تو کسی کو ہم گھول کے حق نہیں پلا سکتے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر, پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جس کا دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو اس کے لیے حجتیں جو ہیں وہ ڈھیر ہیں, اس کے لیے پھر دلائل لیم ایکسکیوزز بے شمار ہیں. آپ 1000 دلائل بھی پیش کریں نا, وہ بات ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا جس کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے. جو بات ماننے والا ہے اس کو آپ ایک دفعہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بتا دیں گے نا, وہ کہے گا جی اچھا جی منو نہیں سی پتا, میں انشاءاللہ تعالی سمعنا وطعنا, سنا اور اطاعت اختیار کی. تو یہ معاملہ بڑا کریٹیکل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بازو پکڑے گا اور انشاءاللہ ہدایت تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.